تو یاد رکھیے اسلام قبول کرنے کے بعد جو منتیں انسان مانگتا ہے، ابھی نان مسلم کے لیے ہو سکتا ہے، جو پہلے غیر مسلم تھا اب اسلام قبول کیا، اس کے لیے مسئلہ ابھی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی مسلمان نہیں تھا، منت مانگی تھی. تو جو انسان نان مسلم تھا مسلم ہوا، یا صحابہ دور جہالت میں سے پھر اسلام میں آئے، وہ منتوں کا اتنا پارٹ جائز پورا کرنا پڑے گا ان کو، وہ واجب ہے جو شریعتاً حلال ہے. سمجھے آپ؟ جیسا ایک نان مسلم منت مانگی تھی اللہ میں فلاں کام کروں گا، لیکن اللہ سے، مشرکین مکہ اللہ سے ہی مانگتے تھے، اللہ سے مانگا منت کہ میں 10,000 روپے صدقہ کروں گا، تو وہ پورا کریں گا اسلام کے بعد بھی. لیکن اگر منت مانگا تھا کہ جو غیر شرعی ہے کہ میں پیدل جاؤں گا 5,000 کلومیٹر فلاں کروں گا، تو اس کو توڑ دیں گا. لیکن اس کا اگر کوئی جائز پارٹ ہے تو اتنا خرچ دے، 10,000 روپے خرچ کروں گا اور پیدل جاؤں گا 500 کلومیٹر، 500 کلومیٹر چھوڑ دے 10,000 خرچ کر دے، تو یہ جائز ہے. اس کے تعلق سے ایک روایت آتی، عمر رضی اللہ عنہ نے دور جہالت میں منت مانگی تھی کہ میں 1 رات کا اعتکاف کروں گا مسجد حرام میں. اللہ کے رسول نے کہا اسے پورا کر. کب مانگی تھی نظر؟ دور جہالت میں. پورا کب کیا؟ اسلام کا. اللہ کے رسول نے فرمایا پورا کر. ٹھیک ہے. اسی طرح جس کام کی نظر مانی ہے وہ شریعت اسلام میں بھی جائز ہو تو اس کو پورا کرنا یاد رکھیں. دوسری نظر وہ ہے جس میں کوئی کفر اور شرک یا ایسی بات کرے کہ جو غلط ہے، اس کو پورا نہیں کرنا یاد رکھیں. اس بات کو ہم یاد رکھیں. اسی طرح جو ہے ایسی کوئی انسان نے منت مانگی ہو جو منت دور جہالت نے مانگی ہو اور وہاں مشرکین غلط کام کرتے ہیں، تو اس جگہ جا کے بھی منت پوری نہیں کریں گا وہ، یاد رکھیں. جیسا کسی منت مانگی کہ فلاں جگہ جا کے آستانے میں فلاں چیز قربان کروں گا، وہ درست نہیں، یاد رکھیں، وہ غیر اللہ کے لیے منت ہے، لہٰذا وہ پورا اس کو نہیں کریں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس میں لوگ آ کر اللہ کے رسول میں نے دورہ جہاد میں منت مانگی تھی فلاں جگہ قربانی کروں، تو آپ نے پوچھا کیا وہاں کوئی بت تھا پہلے؟ کیا مشرکین وہاں آ کر بتوں کے لیے قربانی کیا کرتے تھے؟ جب بتایا گیا ایسا نہیں ہے تو اجازت دی کرو، اگر ایسا ہے تو نہیں کرنے کی اجازت، اس کا مطلب سمجھا؟ تو اس بات کو ہم خاص طور سے ذہن میں رکھیں. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نظر مانگی تھی آپ کے سامنے دف بجاؤں گی، تو اللہ کے رسول نے کہا بجا لے اب دف، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجایا. اور یاد ہے کہ دف 3 جگہ بجایا جا سکتا ہے. پہلا، شادی کے موقع پر عورتیں بجا سکتی ہیں گھر کے اندر، اس میں کوئی حرج نہیں. جیسے کہ اللہ کے رسول نے ایک نکاح دیکھا اور وہاں دف کی آواز نہیں، تو کہا یہ کیسا نکاح ہے دف کی آواز نہیں ہے. لیکن عمرہ بولتے ہی بات مت بولو لوگوں کو، ان کو دف بولیں گے تو ڈھول بجانا شروع کر دیں گے. ویسے ڈھول بجا رہے، ڈی جے بجا رہے، تو بولے دف کیا ہے. لیکن جو لوگ جائز کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے دف ہے نا بھائی، ان کو کیا ہم چھوڑے پیچھے. عورتیں دف بجا سکتی ہیں، گیت گا سکتی ہیں، ترانے گا سکتی ہیں، مسئلہ نہیں. دوسری جگہ دف کہاں بجا سکتے ہیں آپ؟ دف بولے تو ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جس کو صرف ایک طرف سے بجایا جاتا ہے، ڈفلی جیسا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہندوستان میں ہوتے، لیکن اس کو کوئی گھنگرو نہیں ہوتے. دوسری جگہ کہاں بجا سکتے ہیں آپ دف؟ عید کے دن، عیدین کے دن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن دیکھا چھوٹی چھوٹی بچیاں دف بجا رہی اور گیت گا رہی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو روک دیا. آپ نے کہا بجانے دو، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، آج ہماری عید ہے. تو عید کے دن بھی چھوٹی بچیاں گھر کے باہر بجا سکتی دف اور گا سکتی گیت. اور تیسرا دف بجا سکتے جب کوئی نظر مانگ لے، جو اس مسئلے میں ہے. اس عورت نے نظر مانگ لی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دف بجاؤں گی. اگر اس میں کوئی خباثت ہوئی تو آپ فوراً کہتے نہیں یہ دف وف نہیں چلتا، دف بجایا جا سکتا. ٹھیک ہے. لیکن دف سے آپ لے کر اب دف کو بولے ایک طرف ہے تو میں دوسری طرف بھی لگا کے ڈھول بنا لیتا ہوں، ڈھول نہیں چلیں گا. دف ایک طرف اس کو ہوتا ہے اور ایک ہاتھ سے بجتا ہے، تو وہ جائز ہے بجانا. شادی میں، عیدین پر، عورتیں شادی وغیرہ میں اندر، یہ سب لیکن عورتوں کے لیے. یہ عورت منت بھی مانگی تھی عورت نے، بچیاں گیت گا رہی تھی اور وہاں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ عورتیں ہیں جو دف بجا سکتی اور گیت گا سکتی، یاد رکھیں. ہاں عورتیں دف بجا کے گیت گائے آدمی سن سکتا ہے، گھر کے محرامات وغیرہ بیٹھے ہیں عورتیں گھر میں گا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. عید کے دن بچیاں سڑک پہ بھی گا رہی تھی، تو آپ کے زمانے میں گلی میں گا رہی تھی بچیاں دف بجا کے، اللہ کے رسول ان کو دف بجانے سے نہیں روکا. ٹھیک ہے. لیکن دف کو لمٹ لیس نہ لے جائے، راتوں میں لوگوں کی نیند حرام نہ کر دے. اب تو فیضے نے بول دی دف بجا سکتے شادی میں، اب 50 دف ایک ساتھ بچائیں گے لوگ تو کیا ہو جائے گا محلے کا. ویسا نہیں ہے، لمٹ میں ادب اور اخلاق کے ساتھ اظہار ہو کہ خوشی ہے، لیکن وہ خوشی دوسروں کو تکلیف دینے والی